اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 39 ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات، ویخشونہ، اور وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا، اور نہیں وہ ڈرتے کسی اور سے، الا اللہ، مگر صرف اللہ سے، وکفی باللہ حسیبا، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہ رسولوں، پہلے یہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث جو علماء ہیں ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں نا لوگوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جو آیت کا آخری الفاظ ہیں، جو آخری پورشن ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، بس اور محاسبے کے لیے یعنی حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ آیت کا یہ پورشن تھوڑا سا پریشان کر دینے والا ہے، اور اس کے پس منظر میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اچھرا میں جو چند دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے، تو اس واقعے کے نتیجے میں ایک عورت، اس کا کیا عمل تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے عربی پرنٹ کا ایک کتا پہنا ہوا تھا، شرٹ پہنی ہوئی تھی، قمیض پہنی ہوئی تھی، وہ کسی آئی تھنک انٹرنیشنل برانڈ کی شرٹ تھی یا قمیض تھی۔ تو اب یہ اس کا عمل ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہاں دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو رستے دکھا دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی اور اختیار اور ارادہ دے دیا، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اب اگر مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی عورت بے پردہ گھومتی ہے تو اس کا اپنا عمل ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جب بھی کوئی کسی کو تبلیغ کرنی ہے نا، تبلیغ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو پکڑ کے اس قدر ذلیل و رسوا کر سکیں۔ سب سے پہلے تو جو قرآن پڑھے ہوئے لوگ، جو عربی جانتے ہوئے لوگ، جو بہت بڑے بڑے عالم، سب سے پہلے تو ان کو بھی اپنے ایسی حرکت کرتے ہوئے، ایسا کام کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے نبیوں پر بھی جب یہ ذمہ داری ڈالی تھی نا، سورہ یاسین میں 3 پیغمبر آئے تھے، تینوں کو انہوں نے رد کیا تھا۔ تو سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 17، اس میں بھی پیغمبروں نے کہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں نصیحت، واضح حق سچ، مبین کا مطلب ہوتا ہے بین، بین کا مطلب ہوتا ہے، بین سے یہ ورڈ نکلا ہے، اور بین کا مطلب ہوتا ہے حق اور سچ کے درمیان فرق کرنے والے۔ مطلب انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمارے سامنے حق پہنچا دیا، حق باطل میں فرق کرنے والی چیز رکھ دی، اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ اب جس کو ہدایت دینا انبیاء کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ رحیم و کریم کا کام ہے۔ یہ جو ہم اس چیز کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ ہر شخص کو، اور کبھی بھی تبلیغ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ بہت ہی برا واقعہ پیش آیا اس عورت کے ساتھ، میں اس عورت کو قطعی ڈیفینڈ نہیں کر رہی، وہ عورت بھی ایک اسلامی حلیے میں نہیں تھی۔ مسلمان عورت کا حلیہ یہ نہیں ہوتا۔ ہماری جو امہات المومنین ہیں اور ہماری جو مثالی صحابیات ہیں، ان کے حلیے ایسے نہیں تھے۔ وہ باپردہ ہوتی تھی، وہ بڑی چادروں میں ہوتی تھی، وہ حجاب لیتی تھی، وہ جلباب لیتی تھی۔ لیکن یہ اب عمل جو ہے اگر اس عورت کا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہمارا رد عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ ایک شخص نے ظلم کیا ہے، دوسرے اس سے جب بدلہ لیا نا تو اس نے ظلم سے بڑھ کے بدلہ لیا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔
تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اگنورنس، جہالت اور عربی زبان سے لا علمی۔ ہم نے انگلش تو بہت سیکھ لی، لیکن وہ بھی ہم نہیں سیکھ سکے، وہ بھی ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہی ہیں ابھی، لیکن عربی ہمیں کسی کو بھی نہیں آتے۔ ہم ایز اے مسلم، ہمیں سب سے پہلے ہم جب تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں مسٹ انہی قاری یا انہی قاریہ صاحبہ سے ہمیں اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانا چاہیے، تاکہ ہمیں کم از کم لفظ حلوہ اور قرآن کے لفظوں میں فرق سمجھ آ سکے۔ آپ سعودی عرب جائیں، دبئی جائیں، ابو ظہبی جائیں، تو وہاں اگر ایئرپورٹ پہ اہلاً و سہلاً لکھا ہو یا ایئرپورٹ پہ خروج لکھا ہو، تو آپ اس کو قرآن کا لفظ سمجھ کے چوننے نہ لگ جائیں۔ یہ ہم اپنے جو ہمارے اپنے اندر جو کمیاں ہیں نا، اور ہمارے اپنے اندر جو کمپلیکسز ہیں، ہم دوسرے لوگوں پہ نکالتے ہیں۔ اس موب میں، اس ہجوم میں ان لوگوں کو ساروں کو اگر اکٹھا کر کے پوچھا جائے نا، جتنے بھی وہاں لوگ تھے جنہوں نے اس عورت کو پکڑا، اور جو 300 کے راؤنڈ اباؤٹ پیپر بتائے جا رہے ہیں کہ وہ پولیس آفیسر ہیں وہاں، وہ بتا رہے ہیں کہ 300 کے راؤنڈ اباؤٹ موب تھا جو اس کو پکڑ رہا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ اس کو یہ اسلام کی گستاخی کر رہی ہے۔ تو ان کے جا کے اگر گھروں کا جائزہ لیا جائے ہر ایک بندے کا، تو اس بندے کو اپنے اندر اگر وہ جھانکتا ہے اور اپنے گھر کے اندر جھانکتا ہے، تو کیا وہ بندہ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے؟ کیا وہ بندہ دن میں فرض نمازیں پوری کی پوری ہر مقرر ٹائم پہ پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ بندہ سارے فرائض کی ادائیگی مکمل کر رہا ہے؟ کیا وہ بندہ حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، جھوٹ، زنا، ہر گناہ سے بچا ہوا ہے؟ اور اگر وہ خود بچا ہوا ہے تو کیا اس نے اب یہ ساری چیزیں اپنی فیملی کے اوپر اپلائی کی ہیں؟ کیا اس کی بیوی اس سے بچی ہوئی ہے؟ کیا اس کی بیوی بھی اتنی ہی متقی اور پرہیزگار ہے؟ کیا اس کے سارے بچے بھی اتنے ہی پرہیزگار اور متقی ہیں؟ کیا اس کے ساری امیجیٹ فیملی ہے وہ بھی اتنی ہی متقی ہے اور اتنی ہی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے؟ تو اگر یہ 300 لوگوں کا جو گروپ ہے جنہوں نے اس عورت کے اوپر حملہ کیا تھا، اگر یہ 300 کے قریب لوگوں کی فیملیز اور پورے پاکستان میں لوگوں کی فیملیز جو ہے نا وہ تربیت، قرآن کو سمجھنے والی ہوں، قرآن پہ عمل کرنے والی ہوں، تو یہ نوبت آتی نا۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ہدایت دے۔ اس عورت کا عمل بھی بہت غلط ہے، غلط تھا، لیکن ہمارا جو عمل ہے، جو ہمارا جو رد عمل ہے، وہ اس سے بھی غلط تھا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ جب پیغمبران کرام یہ لفظ بول رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اور پھر جو بڑی امپورٹنٹ اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ قرآن جو ہے اس کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ جو ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کی یعنی اپنے سیغے کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے۔ اِنَّا میں نون مشدد اور نون الف نام، ہم نے، میں نے، نحن ہم نے، انا نحن نزلنا پھر ہم نے، بے شک ہم نے نزلنا نازل کیا ہم نے، الذکر قرآن، و انا اور پھر دوبارہ میں، اور بے شک میں یا بے شک ہم، و انا لہو اس کو، لحافظون البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنی اس آیت میں تکرار ہے، اتنی تاکید ہے اور اتنا اصرار ہے کہ، اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آج تک کوئی قرآن کا ایک لفظ نہیں بدل سکا، کوئی ایک لفظ اس کی مثل۔ قرآن کا چیلنج ہے کہ کوئی اس کی آیت تو دور کی بات ہے، قرآن ایک آیت ہی لے آؤ، قرآن تو دور کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے اس رد عمل پہ غور کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو عربی سکھانی ہے، ہمیں جہالت سے نکلنا ہے، اور کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھیں تو اپنا تبلیغ کا انداز بدلنا ہے، اور تبلیغ کے انداز میں نرمی لانی ہے، نہ کہ اس طرح کی کسی بھی عورت کو دیکھ کے یا کسی بھی مرد کو دیکھ کے جو غیر اسلامی حلیہ ہے، ہمیں اپنا جو ہے وہ ٹیمپر لوز کرنا ہے اور نوبت یہاں تک لانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔